پاکستان کی بنیاد اسلام ہے اور نظریاتی طور پر یہ ملک دین اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے۔ اس میں تقریباً 10,000 کے قریب نوجوانان فرزندان اسلام کو شہید کیا گیا، صرف اس پرامن تحریک اور پرامن احتجاج کی وجہ سے۔ ان آرٹیکل 106 in clause 3 after the words communities, the words and brackets and persons of Qadiani group or the Lahori group who call themselves Ahmadis shall be inserted۔ یعنی اس طبقے کو پریشان کرنے کے لیے بے شک اور کچھ نہ پڑھیں، یہ ضرور پڑھا کریں۔ سنیے گا، جیسے آپ کو اسکرین پر بھی یہ نظر آ رہا ہے، جو نبی کریم علیہ السلام کی ایبسولیوٹ اور انکوالیفائڈ فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ پر ایمان نہیں رکھتا۔ 26 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس یہ منظور ہوا تھا ضیاء الحق کے دور میں۔ اچھا، اس میں ایک نئی دفعہ 298 تعزیرات پاکستان کا اضافہ کیا گیا تھا۔ ہمیں قادیانیوں پر اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ یہ بہت بڑا اہم سوال ہے کہ ہم مسیحی برادری کے حوالے سے ان کے نظریات، ان کے عقائد، ان کی کتاب، ان کے جو بھی معاملات ہیں اس پر جو ہے وہ ہم اعتراض نہیں کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے آئین پاکستان میں قادیانیوں پر عائد پابندیوں کا جائزہ۔ اس مختصر سی گفتگو میں آئین پاکستان کے وہ آرٹیکلز جو قادیانیوں سے متعلق ہیں ان کا اختصار کے ساتھ مطالعہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں، سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ مزید اس کی وضاحت میں صرف 3 روایات ہیں، تمہیداً وہ ذکر کروں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جناب ابراہیم رضی اللہ عنہ بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روایت ہے جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ جب جناب ابراہیم کی وفات ہوتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صاحبزادے ہیں، جب ان کی وفات ہوتی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لہ مرضعا فی الجنہ، یعنی جنت میں ان کی رضاعت ہوگی، اور اگر ولو عاش لکان صدیقا نبیّا، اور اگر یہ زندہ رہتے تو البتہ ضرور صدیق النبی، اللہ کے سچے نبی ہوتے۔ یہ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، 1511 نمبر یہ حدیث پاک ہے۔ علامہ البانی، ناصر البانی رحمہ اللہ نے اس کو درست صحیح روایت قرار دیا ہے، اور اسی طرح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ابن ابی اوفا سے روایت ہے یہ، اور یہ اس کی جو اس کو یوں سمجھیں کہ سپورٹ کرتی ہے حدیث مبارکہ۔ کہتے ہیں کہ اگر وَلَوْ قُضِيَ أَن يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نَبِيٌّ عَاشَ ابْنُهُ، کہتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عاش ابنہ، تو آپ کا یہ بیٹا یعنی جناب ابراہیم زندہ رہتے، ولیکن لا نبی بعدہ، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر، کوئی نبی نہیں ہے۔ صحیح بخاری 6194 نمبر یہ حدیث پاک ہے۔ اسی طرح جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جامع ترمذی کے الفاظ ہیں، حدیث نمبر 3686 ہے، عن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا
تو عمر بن خطاب ہوتا۔ اسی طرح یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے 4416 یعنی 4416 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، الا ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لیس نبی بعدی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو اپنے بعد مدینہ میں جو والی مقرر کر کے گئے، مدینہ میں جو اپنے خلیفہ مقرر کر کے گئے، وہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ خود جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور مجھے خواتین اور بچوں کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کی مثال میرے ساتھ اسی طرح ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ جناب ہارون تھے، لیکن چونکہ ہارون نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو ہارون علیہ السلام کو اپنی جگہ پر اپنا نائب بنا کے گئے قوم کے پاس، تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح موسیٰ گئے اپنے پیچھے نائب ہارون کو بنا گئے، تو اسی طرح فرمایا تمہاری میرے ساتھ مثال ہے، لیکن چونکہ ہارون علیہ السلام پیغمبر تھے اور آپ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، تو اس لیے ارشاد فرمایا الا انہ لیس نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ اب صرف ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ بتانا مقصود تھا کہ جب ان تین ہستیوں کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا ذکر کیا ہے اور حدیث پاک کے الفاظ آئے ہیں اور ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو ابراہیم ہوتے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو جناب فاروق اعظم ہوتے، اور اسی طرح جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ ذکر کیا اور ساتھ میں تاکید کر دی کہ میرے بعد کوئی پیغمبر کوئی نبی نہیں ہے۔ اب اگر جناب ابراہیم کے بارے میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتے، اب اگر وہ نبی نہیں ہیں تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس طرح نبوت ہو سکتی ہے، کس طرح رسالت ہو سکتی ہے، کس طرح کوئی نبی اپنے آپ کو ثابت کر سکتا ہے؟ کوئی پیغمبر کوئی نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر کسی بھی درجے میں، کسی بھی سینس میں، کسی بھی حوالے سے کوئی پیغمبر نہیں ہو سکتا، نہ ہی کسی کا دعوی نبوت جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے، نہ ہی کسی کا دعوی نبوت جو ہے وہ مانا جا سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے مدعا کی طرف، اپنے اصل جو ہے وہ اپنے موضوع کی طرف جو میں نے ذکر کیا۔ تو یہ ملک پاکستان، مملکت خداداد ملک پاکستان، دنیا میں ایسا وطن ہے جو خالصتاً نظریاتی بنیادوں پر، اسلام کی نظریاتی بنیادوں پر آزاد ہوا ہے۔ یہ الفاظ ریکارڈ پر موجود ہیں۔ ہندوستان کی تقسیم کی بات چل رہی تھی تو کچھ مسلمان بھی تھے جنہوں نے کہا کہ ہندوستان کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم نہ کیا جائے۔ مسلمان بھی تھے، میں نام لینا جو ہے وہ اس میں مناسب نہیں سمجھتا، گوگل پر آپ کریں گے تو آپ کو سب ساری چیزیں جو ہے وہ واضح ہو جائیں گی، جنہوں نے کہا کہ ہندوستان کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم نہ کیا جائے۔ اسی طرح جواہر لال نہرو کے الفاظ بھی موجود ہیں، یہ بھی آن دی ریکارڈ ہیں، آپ دیکھیں گوگل کریں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے بھی کہا کہ جناب مسٹر جناح، اگر آپ تقسیم چاہتے ہیں ہندوستان کی تو پھر اس کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم نہ کیجیے ہندوستان کو۔ لیکن وہ مرد مجاہد محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ہی بات پر قائم تھے، ایک ہی بات پر ڈٹے تھے کہ ہندوستان کی تقسیم ہوگی مذہبی بنیادوں پر ہوگی۔ دو قومی نظریہ کو جس طرح کھلے عام جناب محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا، شاید ہی کسی نے اس طرح جرأت و بہادری سے اس کو ذکر کیا ہو، اور خالصتاً ہندوستان کی تقسیم میں اور قیام پاکستان میں جو بنیاد ہے وہ نظریہ اسلام ہے، وہ اسلام کا نظریہ ہے۔ یعنی یہ مملکت خداداد ملک پاکستان جس طرح مرضی اس دور کے جو ہے وہ سوشلسٹ کہتے رہے ہیں، جس طرح مرضی اس دور کے جو لبرل لوگ ہیں، فلاسفر ہیں، وہ جس طرح مرضی کہتے رہیں، پاکستان کی بنیاد اسلام ہے اور نظریاتی طور پر یہ ملک
دین اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے۔ علامہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے الفاظ واضح موجود ہیں، ہم پاکستان کو اس لیے بنانا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان اسلام کا قلعہ بنے، جہاں پر لوگوں کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی ہو اور وہ اسلام کی پریکٹیکل مثالیں پیش کر سکیں۔ اس لیے یہ ملک پاکستان حاصل کیا گیا، یعنی اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو یہاں پر رولنگ کی اجازت نہیں ہے ملک پاکستان کے اندر۔ اب آئیے چلتے ہیں، سب سے پہلے ملک پاکستان کے قیام کے بعد جو قرارداد پاکستان منظور ہوئی، اس کے اندر یہ بڑا واضح لفظوں میں چیزیں جو ہیں وہ کچھ جو ہے وہ مینشن کی گئی ہیں، جن میں سب سے پہلی بات کہ حاکم اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آئین، لوگ، کوئی طاقتور جماعت، کوئی طاقتور طبقہ حاکم اعلیٰ پاکستان کا نہیں ہو سکتا۔ حاکم اعلیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد اس مملکت خداداد کے نظام کی بات ہوئی، تو مملکت خداداد پاکستان کا نظام عین اسلامی نظام ہوگا۔ پھر واضح لفظوں میں یہ بھی باتیں جو ہیں وہ اس میں مینشن کی گئیں کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بھی آئین سازی نہیں کی جائے گی، جو بھی آئین بنایا جائے گا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ قرآن و سنت سے باہر کسی بھی قسم کے آئین کو کوئی گنجائش ملک پاکستان کے آئین میں نہیں دی جائے گی۔ یہ قرارداد پاکستان کے واضح اس میں الفاظ تھے کہ جو اس کی حیثیت اور اس کی بنیاد کو واضح کرتے ہیں۔ اب جب یہ قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو اس وقت پاکستان کی بیوروکریسی میں، پاکستان کی قیادت میں جو پاکستان کو لیڈ کر رہے تھے لوگ، ان میں کئی قادیانی تھے، مرزائی تھے، کئی قادیانی تھے۔ ان کی کوشش، ان کو یہ جو شکیں تھیں قرارداد پاکستان کی، یہ بڑی چبھتی تھیں اور یہ شکیں ان کو کھٹکتی تھیں ہر وقت۔ اب جب قرارداد پاکستان منظور ہو گئی، اب وہ قادیانی جو تھے انہوں نے اپنے ہتھ کنڈے شروع کر دیے اور ادھر مسلمانوں نے مطالبات شروع کر دیے کہ قادیانی چونکہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں، قرآن و سنت کے مطابق یہ مسلمان نہیں ہیں، تو اس پر جو ہے وہ آئین میں اس چیز کو واضح کیا جائے۔ اور پھر دوسری بات، کلیدی عہدوں پر جو براجمان تھے ان کو برطرف کرنے کی جو ہے وہ مطالبہ آنے لگا، اور چونکہ وہ کلیدی عہدوں پر تھے تو انہوں نے اپنے ہتھ کنڈے شروع کر دیے، اپنی طاقت کا استعمال شروع کر دیا، اور پھر اس طرح ایک پرامن تحریک جو ہے وہ چلی، جس میں لاہور، ملتان، کراچی، سیالکوٹ، گجرانوالہ اور ساہیوال، اس طرح بے شمار اور بھی شہروں میں احتجاج شروع ہو گئے۔ اب احتجاج جب شروع ہوئے تو طاقت کا استعمال ریاست کرنے لگی، چونکہ ریاست کو لیڈ کرنے والوں میں کئی قادیانی چہرے تھے، تو انہوں نے مسلمانوں کے اس پرامن تحریک کو خون میں لت پت کر دیا، جس میں تقریباً 10,000 کے قریب نوجوانان فرزندان اسلام کو شہید کیا گیا، صرف اس پرامن تحریک اور پرامن احتجاج کی وجہ سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب جب وہ شہید ہوئے تو اب جو ایک مطالبہ تھا وہ دن بدن زور پکڑنے لگا کہ اس طرح جو ہے وہ کام نہیں چل سکے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، 1973 میں آئین پاکستان بن جاتا ہے، اور اس میں جو مسلمان کی تعریف تھی اور پاکستان میں موجود اسلام کے علاوہ جو کمیونٹیز تھیں، جو دیگر مذاہب کے لوگ تھے، ان کی تعریف کی گئی، لیکن ان تعریفوں سے قادیانی جو ہیں، مرزائی جو ہیں، ان کے جو ایک سٹیٹس ہے وہ واضح نہیں تھا، غیر واضح تھا۔ تو اب معاملہ یوں ہوا کہ اس وقت کی جو قیادت تھی، اس وقت کے جو اسلام کے کو لیڈ کرنے والی جو قیادت تھی، لیڈ کرنے والے جو لوگ تھے، وہ اس حساسیت کو سمجھ رہے تھے، تو انہوں نے اس پر جو ہے وہ
احتجاج ریکارڈ کروائے اور اپنے تئیں کوششیں شروع کر دیں۔ ان کوششوں اور ان محنتوں کی بدولت ستمبر 1974 میں دوسری آئینی ترمیم منظور کی گئی۔ اب یہ توجہ طلب بات ہے جو مین جس سمجھیں کہ گفتگو کا جو ایک پیک ہے اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور یہ جو چیزیں میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں، جو چیزیں میں ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں، جو چیزیں میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہیں، توجہ چاہیے۔ دوسری ترمیم 1974 کی جو اس محنت اور کاوش اور قیادت کی شبانہ روز محنت سے جو رنگ لائی اور دوسری ترمیم پیش کی گئی، وہ ترمیم کیا ہے؟ اس میں دو مین ترمیمیں کی گئی ہیں۔ اب یہ دو شقیں آپ نے اس کو توجہ دینی ہے۔ میں ساتھ میں انگلش کے ورڈز جو ہمارے اس دوسری ترمیم میں شامل ہیں وہ میں ذکر کروں گا، جیسے آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ ان آرٹیکل 106 in clause 3 after the words communities, the words and brackets and persons of Qadiani group or the Lahori group who call themselves Ahmadis shall be inserted۔ یعنی جو شق نمبر 3 ہے دفعہ 106 کی، اس میں جہاں ادر کمیونٹیز کا ذکر ہے وہاں پر یہ یعنی قادیانی جماعت یا لاہوری جماعت، یعنی دونوں جماعتیں جو ہیں، ان دونوں میں اور پھر مزید کوما کے ساتھ یہ وضاحت کی گئی کہ جو لوگ اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں، جو بھی لوگ اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں، وہ سب اس میں درج کیے گئے۔ یعنی یہ کمیونٹیز سے مراد کیا ہے کہ اسلام کے علاوہ دیگر جو کمیونٹیز پاکستان میں آباد ہیں، مذاہب آباد ہیں، طبقات آباد ہیں، ان میں ان کا ذکر کیا گیا کہ قادیانی جماعت یا لاہوری جماعت یا جو اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں، مطلب قادیانی جماعت ہو یا وہ لاہوری جماعت ہو، جو اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں وہ بھی اس میں انسرٹ کیے گئے۔ مطلب کیا ہے؟ ان کا بھی اسلام یعنی مسلمانوں کے علاوہ دیگر کمیونٹیز میں ان کا ذکر کیا گیا اس آرٹیکل میں، آرٹیکل 106 میں۔ اچھا، دوسری جو ترمیم ہے وہ ہے دفعہ 260 میں، دفعہ 260 یعنی آرٹیکل 260 آفٹر کلاس 2 ایک پوری کلاس جو ہے وہ ایڈ کی گئی۔ اب وہ کلاس سنیے گا، میرا تو ویسے یہ جو کلاس ہے اس کو جتنی دفعہ بھی پڑھتا ہوں جگر میں ٹھنڈ پڑتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس طبقے کو پریشان کرنے کے لیے بے شک اور کچھ نہ پڑھیں، یہ ضرور پڑھا کریں۔ سنیے گا، جیسے آپ کو اسکرین پر بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ ان دا کنسٹیٹیوشن ان آرٹیکل 260 آفٹر کلاس 2 دا فالوئنگ نیو کلاس شیل بی ایڈیڈ نیملی۔ اچھا، نیم یہ ہے کیا ہے جی؟ اے پرسن ہو ڈز ناٹ بلیو ان دا ایبسولوٹ، کیا لفظ ہے؟ ایبسولوٹ اینڈ انکوالیفائڈ فائنلٹی آف دی prophethood of Muhammad, peace be upon him, the last of the prophets, or claims to be a prophet in any sense of the word or any description whatsoever after Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, or recognizes such a claimant as a prophet or religious reformer is not a Muslim for the purpose of constitution or law۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی a person who doesn't believe in the absolute and unqualified finality، فائنلٹی مطلب حتمی، آخری، فائنل، یعنی آپ کے ختم نبوت ہونے پر کس طرح کی؟ unqualified and absolute۔ ایبسولوٹ اینڈ انکوالیفائڈ کا مطلب ہوتا ہے، آپ اس کو سمجھیں کہ قطعی، ایبسولوٹ قطعی طور پر، اور انکوالیفائڈ مطلب کسی قسم کی کوئی شرط یوں ہے وہ ہے یہ ہے، جیسے عموماً ذلی بروزی وغیرہ کی جو ہے وہ ڈسکشن یہ لوگ کرتے ہیں، تو ہر طرف سے جو ہے وہ یہ جو ہمارا جو آئین پاکستان ہے وہ ایک لاک اپ کر دیتا ہے اس بات کو کہ ایبسولوٹ اور انکوالیفائڈ، یعنی یہ حرف آخر ہے کہ جناب رسول اللہ آخری پیغمبر ہیں، جناب رسول اللہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے آپ کے بعد۔ اب کہا کیا جا رہا ہے کہ ایسا شخص
جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ابسولوٹ اور انکوالیفائڈ فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ پر ایمان نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، یعنی وہ محمد، یعنی جو آخری پیغمبر ہیں، آپ کی ختم نبوت پر جو انکوالیفائڈ یعنی غیر مشروط اور ابسولوٹ حتمی اگر اس پر یقین نہیں رکھتا تو پھر کیا ہے، اور یا کلیمز ٹو بی اے پروفٹ، یا وہ یقین نہیں رکھتا یا وہ اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کرتا ہے، اپنے آپ کو نبی کلیم کرتا ہے، in any sense of the word or of any description whatsoever، یعنی in any sense of word، یعنی کسی کوئی لفظاً وہ دعویٰ کرتا ہے یا کوئی ایسا جملہ بولتا ہے، یعنی of any description whatsoever، یعنی کوئی وہ لفظ، کوئی وہ جملہ بولتا ہے، کوئی فریز بولتا ہے، اور اس فریز اور اس جملے سے جو سینس نکلتی ہے وہ نبوت کی ہو، اس جملے اور اس سینس سے جو ایک امپیکٹ آ رہا ہے وہ نبوت والا ہو، اس سے جو سمجھا جا رہا ہو وہ نبوت ہو، یعنی ڈائریکٹ لفظ بول رہا ہے یا وہ کوئی ایسا جملہ بول رہا ہے کہ جس سے مراد نبوت ہے، یا جس سے نبوت کی جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ وہ ایک مہک آ رہی ہے، تو ایسا شخص خواہ لفظاً بولے یا ڈسکرپٹیو ورڈز ایور ہو آفٹر محمد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، یا وہ کہتے ہیں اچھا اس میں دو تین چیزیں مینشن ہو گئی ہیں، وہ شخص جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، اور وہ نبوت کیسی ہے، وہ ابسولوٹ ہے اور وہ انکوالیفائڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، نمبر ایک۔ نمبر دو، یا وہ اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کرتا ہے، کلیم کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، دو چیزیں۔ اب آگے کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کرتا ہے یا لفظوں کے ساتھ، یا ایسا جملہ بولتا ہے کہ جس جملے سے نبوت کی مہک آ رہی ہو، اسمیل آ رہی ہو، یا اس سے سمجھا جا رہا ہو نبوت، دونوں صورتوں میں کہتے ہیں اگر کوئی بندہ اس طرح کلیم کرتا ہے، اور یا اچھا دو چیزیں، تیسری چیز کیا ہے، اور ریکگنائزز سچ اے کلیمنٹ، یا ایسا دعویٰ کرنے والے کو وہ کہتے ہیں ایز اے پروفٹ۔ ایک تو وہ شخص ہے جو خود دعویٰ کر رہا ہے، ایک وہ شخص کہ جو اس دعویٰ کرنے والے کو ریکگنائزز، سمجھ رہا ہے، اس کو مان رہا ہے۔ کیا مان رہا ہے؟ پروفٹ مان رہا ہے، یا یعنی پروفٹ مان رہا ہے پھر بھی، یا وہ ریلیجیس ریفارمر اس کو مانگتا ہے۔ بہت پیارا لفظ ہے، بہت پیارا جملہ ہے، بہت پیاری فریز ہے جو اس میں جو ہے وہ آرٹیکل میں ایڈ کی گئی ہے۔ آپ اس کو سمجھیں، ایک تو وہ ہے جس نے خود دعویٰ کیا ہے، اس کے دعوے کو ایز اٹ از وہ شخص، کوئی اور دوسرا شخص اس کو نبی مان رہا ہے۔ اچھا ایک تو وہ ہو گیا جو اس کو نبی مان رہا ہے، ایک وہ ہے جو کہتا ہے جی وہ نبی نہیں ہے، نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، آخری نبی وہ ہیں۔ یعنی کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہم اس کو ریلیجیس ریفارمر مان رہے ہیں، ہم اس کو کوئی یوں سمجھیں کہ میں اس کو اس طرح ایکسپلین اگر کر سکوں تو، یعنی ہم اس کو جو ہے وہ دائی مان رہے ہیں، ہم اس کو جو ہے وہ کوئی شخص یہ کہے کہ اس کو جو ہے وہ دائی مانتا ہے، مسلح مانتا ہے، پیر و مرشد مانتا ہے، اس کو استاد مانتا ہے، رہنما مانتا ہے، مذہبی رہنما اس کو مانتا ہے، تو ایسا شخص جو اس شخص کو کہ جس نے دعویٰ نبوت کیا ہے، اگر اس کو کوئی بھی شخص مسلح مانے تو بھی وہ کافر ہے، is not a Muslim for the purpose of constitution or law، یعنی پاکستان کے آئین کے مطابق وہ مسلمان نہیں ہے۔ میں اس آرٹیکل کو دوبارہ سے اختصار کے ساتھ ذکر کرتا ہوں، ایسا شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایبسولوٹ اور انکوالیفائڈ فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ کو نہیں مانتا، نمبر ایک۔ نمبر دو، ایسا شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، خواہ لفظوں میں یا کوئی ایسا جملہ بولے کہ جس سے وہ اپنی نبوت کو ثابت کر رہا ہو، وہ شخص، اور ایسا شخص کہ جو اس دعویٰ کرنے والے کو نبی مانے یا اس کو ریلیجیس ریفارمر، مسلح مانے، رہنما مانے، مذہبی استاد مانے، مذہبی پیشوا مانے،
आर्टिकल नंबर 260 क्लॉज 3 कहती है कि इज नॉट अ मुस्लिम फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ, यानी पाकिस्तान के आइन में वो मुसलमान नहीं हो सकता। कैसा लगा आपको ये आर्टिकल 260? ये इसको रट्टा लगाएं, इसको याद करें और इसको बयान किया करें। इन दोनों शिकों को समझने के बाद एक बात तो फाइनल हो गई कि गुलाम अहमद कादियानी के जिसने नबूवत का दावा किया और उसका ये दावा अजहर मिन शम्स वाज़े है, वो छुपा ढका नहीं है, सबको मालूम है, किताबों में खुलेआम लिखा है, लोग उस पर गवाही देते हैं कि उसने किया है, वो नबूवत का दावा उसने किया है, लेकिन उसने रजू नहीं किया, वो काफिर है, वो मुसलमान नहीं है। अब उसको कादियानी यानी गुलाम अहमद कादियानी को कोई शख्स नबी माने तो भी काफिर है एज पर आर्टिकल 260 क्लास 3, या उसको कोई अपना रहनुमा माने, कोई पेशवा माने, कोई उसके बारे में इस्लाम के हवाले से यानी इस्लाम के साथ यानी उसको नत्थी करने की कोशिश करे, उसको मुसलमान डिक्लेयर करे, उसको जो है वो अपना पेशवा डिक्लेयर करे, उसको अपना रहनुमा डिक्लेयर करे, उसको अपना जो है वो पीरो मुर्शद डिक्लेयर करे, वो भी दीन इस्लाम से खारिज है। जी, ये थी 1974 की बात। अब आते हैं 1984 में, अप्रैल 26, 1984 में इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस ये मंजूर हुआ था ज़ियाउल हक के दौर में। अच्छा, इसमें एक नई दफ़ा 298 ताज़ीरात पाकिस्तान का इजाफा किया गया था। अच्छा, अब ये क्या है? ये अपनी जगह पर कलेजे को ठंड डालती है। आप सुनिएगा इसको। इसमें क्या होता है, कादियानी जो थे जब इसको आईने पाकिस्तान ने काफिर करार दे दिया, गैर मुस्लिम करार दे दिया, वो अभी भी लोग अपने आप को मुसलमान कह रहे थे, इस्लामी शायर को इस्तेमाल कर रहे थे, इस्लामी जो हमारी दीन इस्लाम के जो इस्तिलाहात हैं उनको इस्तेमाल कर रहे थे। तो उस पर जो है वो ये जो नई दफ़ा 298 जो है वो लाई गई, उसमें उनको जो है वो इन चीज़ों से रोक दिया गया कि अब वो ये चीज़ें लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। मसलन अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, अपने आप को मुसलमान कादियानी नहीं कह सकते। जब आईने पाकिस्तान उनको काफिर कहता है तो वो खुद को मुसलमान डिक्लेयर नहीं कर सकते। अपने मज़हब का नाम इस्लाम शो नहीं कर सकते वो पाकिस्तान में। क्यों? कि आईने पाकिस्तान ने उनको अदर कम्युनिटीज़ में ऐड कर दिया है, अब वो मुसलमान नहीं हैं। और फिर इसी तरह 260 आर्टिकल की क्लॉज 3 जो है वो वाज़े करती है कि वो मुसलमान नहीं हैं। अच्छा, अब वो कलेमा कहते थे, हदीस कहते थे, कुरान कहते थे, मस्जिद अपना नाम रखते थे, अजान देते थे, इसी तरह जो है वो ये सारी इस्लाम की जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करते थे। तो अब ये जो इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस है ये मज़ीद चीज़ों को जो है वो वाज़े कर देता है। और वो क्या क्या है ये सुनिएगा। ताज़ीरात पाकिस्तान में 298 दफ़ा का इजाफा किया गया, जिसमें ये वाज़े किया गया कि दे कांट कॉल देमसेल्व्स मुस्लिम, ये खुद को मुसलमान नहीं कह सकते। दे कांट रेफर टू देयर रिलीजियस बिलीव्स एज इस्लाम, अपने अकायद को इस्लाम के मुताबिक वो नहीं कह सकते, अपने अकायद को इस्लाम के साथ इस्लाम की तरफ रेफर नहीं कर सकते जो उनके अकायद हैं। दे कांट प्रीच और प्रोपेगेट देयर रिलीजियस बिलीव्स। हाँ, यहाँ पर बाकी मज़ाहिब की तरह ये जो कादियानी हैं इन्हें भी पाकिस्तान में तबलीग से रोक दिया गया। अब ये अपने अकायद की, अपने शायर की, अपने मामलात की, अपने नज़रियात की पाकिस्तान में तबलीग नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान का आइन उनको इस बात की इजाज़त नहीं देता। ख़ुद को मुसलमान नहीं कह सकते वो पाकिस्तान में रहते हुए, वो अपने अकायद को इस्लाम के अकायद नहीं कह सकते, वो अपने अकायद की तबलीग नहीं कर सकते, उनकी जो है वो तशहीर नहीं कर सकते। फिर उसके बाद क्या है, दे कांट इनवाइट अदर्स टू
ایکسیپٹ احمدی ٹیچنگز، وہ کسی کو اپنی تعلیمات یعنی تبلیغ نہیں کر سکتے، کسی کو انوائٹ نہیں کر سکتے اپنے مذہب مذہب کو ماننے کے لیے، کسی کو جو ہے وہ دعوت نہیں اپنے مذہب کی دے سکتے، اور پھر دے کانٹ انسلٹ دا ریلیجیس فیلنگس آف مسلمس۔ اس میں مطلق کہہ دیا گیا کہ مسلمانوں کی مذہبی جو ان کی حساسیت ہے، مسلمانوں کی جو مذہبی جو ان کی فیلنگز ہیں، ان کے جو احساسات ہیں، ان کو مجروح نہیں کر سکتے۔ مثلا کیسے بے شمار اس طرح کی مثالیں ہیں، یعنی جس طرح عموماً پچھلے دنوں بھی جو ہے وہ ان کی تشہیر پر جو ان کی تفسیر، قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے انہوں نے خود سے جو ہے وہ ایک تفسیر میں اپنے نظریات اور عقائد کو ذکر کر کے قرآن پاک کی تشہیر کی کوشش کی تھی، اور اس پر جو ہے وہ ایک عدالت کا پچھلے دنوں بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا، معاملہ چل رہا تھا، آپ میں سے سب کو معلوم ہے۔ تو اس میں مسلمانوں کی فیلنگز ہرٹ ہوئی ہیں، مسلمانوں کی فیلنگز جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ٹارچر کیا گیا ہے مسلمانوں کی فیلنگز کو، تو اس لیے یہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ ان کو مسلمانوں کی فیلنگز کو ہرٹ کرنے اور ٹارچر کرنے کی اجازت ہرگز ملک پاکستان میں نہیں ہے۔ پاکستان میں وہ یہ چیزیں استعمال نہیں کر سکتے، اپنی مسجد کو، عبادت خانے کو وہ مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنے قبرستان کو وہ جنت البقیع نہیں کہہ سکتے، اپنی جو ہے وہ قبرستان کو جو عقائد مسلمانوں کے ہیں وہ وہاں پہ ریفر نہیں کر سکتے، اپنے دین، اپنے جو ان کا جو ایک نظریات ہیں، عقائد ہیں، اس کی تبلیغ نہیں کر سکتے، کسی شخص کو جو ہے وہ دعوت نہیں دے سکتے احمدیت قبول کرنے کی۔ یہ ساری چیزیں آرٹیکل نمبر 298 روک دیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں امتناع قادیانیت آرڈیننس 26 اپریل 1984۔ جی، تو اس کے اگر یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے کوئی قادیانی مل جائے آپ کو تو، اور اس پر جو ہے وہ کیس چلے اور عدالت اس کو کیا سزا دے سکتی ہے، یہ بھی امتناع قادیانیت آرڈیننس میں جو ہے وہ یہ موجود ہے۔ دا پنشمنٹ فار وائلیٹنگ دیز پروویژنز از امپرائزنمنٹ فار اپ ٹو 3 years اینڈ اے فائن، یعنی 3 سال تک انہیں سزا اور جرمانہ جو عدالت جو ہے وہ مناسب سمجھے، 3 سال کی قید اور اس کے ساتھ جرمانہ ان کو ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے جو ہے وہ عقائد اور نظریات کی جو ہے وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں، ان کی بریچ کرتے ہیں، تو یہ ان کے جو ہے وہ سزا ہے، جس کا ذکر جو ہے وہ امتناع قادیانیت آرڈیننس میں جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اچھا جی، اب یہ تو تھا ایک جائزہ جو آرٹیکل 1974 کے آئین 1973 کے آئین میں، ملک پاکستان کے جو آئین میں یہ چیزیں ایڈ ہیں ان کے حوالے سے یہ ایک سرسری ایک جائزہ تھا۔ اچھا، اب ہمیں قادیانیوں پر اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ یہ بہت بڑا اہم سوال ہے کہ ہم مسیحی برادری کے حوالے سے ان کے نظریات، ان کے عقائد، ان کی کتاب، ان کے جو بھی معاملات ہیں اس پر جو ہے وہ ہم اعتراض نہیں کرتے، وہ اپنے معاملات لے کے چل رہے ہیں پاکستان میں۔ اسی طرح سکھ ہیں، سکھوں کے بھی اپنے معاملات ہیں وہ لے کے چل رہے ہیں۔ کبھی کسی کو احتجاج کرتے ہوئے گرنتھ کے حوالے سے کوئی بندہ نظر نہیں آیا آپ کو، کبھی جو ہے وہ بائبل کے حوالے سے آپ کو کوئی نظر نہیں آیا، ویدوں کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ کبھی کوئی نظر نہیں آیا کہ مسلمان کوئی احتجاج کر رہا ہو، جی ہندوؤں نے ویدوں کے ساتھ یہ کر دیا ہے، سکھوں نے جو ہے وہ گرنتھ کے ساتھ ایسے کر دیا ہے، مسیحی برادری نے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اس کو بائبل کے حوالے سے یہ کر دیا، کبھی نہیں کرتا۔ لیکن ان پہ اعتراض کیوں آتا ہے؟ ان پہ اعتراض کیوں مسلمان کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، 3 وجوہات ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ لوگ ملک پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے، ملک پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہاں، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارا آرٹیکل ہے، ہمارا جو آئین ہے، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، میں اس کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، اور یہ ایز اٹ از چیزیں ہیں۔ یہ لوگ ہمارے آئین کو تسلیم نہیں کرتے، ملک پاکستان کے آئین کو۔ اگر ملک پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر باقاعدہ جو ہے وہ اعلان کریں کہ ہم غیر مسلم ہیں، کیونکہ پاکستان کا آئین انہیں غیر مسلم کہتا ہے۔ غیر مسلم ہے تو اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں غیر مسلم، جبکہ وہ نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ مسترد کرتے ہیں، نہیں مانتے۔ پہلی بات یہ، ہمیں اس لیے اعتراض نہیں ہوتا۔ کوئی مسیحی یہ نہیں کہتا کہ ہم مسلمان ہیں، ان کو جو ہے وہ
کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے کہ یہ مسیحی برادری ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم مسیحی ہیں، پاکستان کے اندر اقلیت ہیں. اور اسی طرح جو پاکستان میں سکھ برادری قیام پذیر ہے، سکھ کہتے ہیں، ڈکلیئر کرتے ہیں ہم سکھ ہیں، ہم اقلیت میں ہیں. اسی طرح باقی جتنے بھی مذاہب ہیں، ہندو ہیں، وہ سب ڈکلیئر کرتے ہیں. یہ نہیں ڈکلیئر کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو یہ مانتے نہیں ہیں. پہلا اس وجہ سے اعتراض ہم کرتے ہیں. دوسرا، اسلامی شاعر کو استعمال کرتے ہیں، مثلا قرآن مجید، کلمہ، نماز، مسجد، خود کو مسلمان کہنا، یہ ساری چیزیں جس طرح جو مسلمانوں کے ہیں یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد تیسری بات جو مین اور اہم ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی تشریحات اپنے عقائد کے مطابق کرتے ہیں، اپنے نظریات کے مطابق کرتے ہیں. پاکستان میں رہتے ہوئے ان کو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کرتے ہیں. قرآن کی اپنی مرضی سے تشریحات کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کی اپنی مرضی سے تشریحات کرتے ہیں. یہ تین باتیں اہم ہیں کہ جو کوئی بھی مسلمان جو پاکستان میں رہتا ہے اور پاکستانی ہے، میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے سینس میں یہ بات کر رہا ہوں، کوئی بھی پاکستانی مسلمان ان تین وجوہات کی وجہ سے کبھی بھی قادیانیوں کو برداشت نہیں کر سکتا. اپنی مذہبی کتاب لیں، اپنی مذہبی روایات لیں، اپنا سب کچھ کریں جو مرضی کریں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. خود کو غیر مسلم ڈکلیئر کریں پاکستان میں رہتے ہوئے، آئین پاکستان کی پاسداری کا حلف اٹھائیں جیسے مرضی. جس طرح باقی اقلیتیں پاکستان میں آزاد ہیں اس طرح یہ بھی آزاد ہیں، جو مرضی کریں. جو مرضی سے مراد یہ ہے کہ جس طرح معاشرتی حوالے سے دیگر اقلیتیں پاکستان میں آزاد زندگی گزار رہی ہیں یہ بھی گزاریں، کوئی کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے. ان سے تجارت کر رہے ہیں، یہ تجارتی منڈیوں میں یہ کام کر رہے ہیں، یہ پاکستان میں زمینیں خریدتے ہیں، زمینیں سیل کرتے ہیں، جب وہ گھر بناتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، سب کچھ ان کو فری ہینڈ ہے. کسی نے کبھی کوئی اس پہ پابندی نہیں لگائی کہ آپ قادیانی ہیں لہذا پاکستان میں آپ زمین نہیں خرید سکتے، آپ قادیانی ہیں لہذا پاکستان میں آپ تجارت نہیں کر سکتے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، ان کو ساری سہولتیں میسر ہیں. لیکن یہ جو تین بنیادی وجوہ ہیں، ان وجوہ کی بنیاد پر ہمارا ان سے اختلاف ہوتا ہے. یہ ان تین وجوہات کو ختم کر دیں، خود کو پاکستانی مانیں، خود کو غیر مسلم تسلیم کریں، خود کو اپنے، جب نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے تو شاعر بھی اپنے بنائے نا. جب نبی اس کو مان لیا ہے غلام محمد قادیانی کو تو پھر شاعر اپنے بنائیں، پھر اپنی عبادات لائیں، پھر اپنے سارا کچھ معاملات کریں. ہمارا کیوں کرتے ہیں؟ مسلمانوں کا کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان؟ کس لیے؟ جب نبی اس کو مان لیا تو جاؤ پھر اس کی نبوت مانو، جو وہ کر رہا ہے، جو وہ کہہ رہا ہے، جو اس کی تعلیمات ہیں اس کو اپناؤ. ہماری تعلیمات کو کیوں چھیڑ رہے ہو؟ ہمارے عقائد کو کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ ہمارے معاملات کو کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ ادھر جائیں. بس یہی مین ان سے اختلاف کی وجہ ہے، اور یہ رہے گی جب تک کہ یہ اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر نہ کریں، اور جب تک یہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے تشریحات میں اپنی من گھڑت نظریات و روایات کے ساتھ جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کرتے رہیں گے. قرآن پاک کی تشریحات اور احادیث مبارکہ کی تشریحات اپنے نظریات اور عقائد سے کرتے رہیں گے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان پر اعتراض رہے گا اور قیامت تک رہے گا. کوئی بھی چین سے نہیں بیٹھے گا جو بھی قادیانی دین اسلام کے شاعر کو، بلکہ قادیانی کیا، اس میں تو مطلق ہے کوئی بھی مذہب، دوسرا مذہب جب ہمارے نظریات اور عقائد کو اس طرح پیش کرے گا تو آواز اٹھے گی، آواز آئے گی. تو یہ تو چلتا رہے گا. بہرحال خود کو پاکستانی تسلیم کریں، پاکستان کے آئین کو مانیں اور اپنی لائن اختیار کریں. سب جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ ایسا نہیں کرتے تب تک کوئی جھگڑا ختم نہیں ہو سکتا. تو گفتگو خیر لمبی ہو گئی، مختصر کرنا چاہتا تھا. بہرحال یہ کچھ چیزیں جو تھیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی، جو آرٹیکلز تھے، جو کلاسز تھیں، ان کو جو ہے وہ ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا تھا. تو یہ تین مین جو آئین پاکستان 1973 کے آئین میں جو ہے وہ چینجنگز کی گئیں، اختصار کے ساتھ ذکر کر دوں. ایک تو آرٹیکل نمبر 106 میں جو ادر کمیونٹیز میں قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ، قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ کا ایڈیشن کیا گیا. دوسرا یہ ہے کہ 260 میں کلاس 3 ایڈ کی گئی کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، ان کی جو ہے وہ وضاحت کی گئی. پھر اس کے بعد 1984 میں جو امتناع قادیانیت آرڈیننس پیش کیا گیا، اس میں ان کو جو ہے وہ دین اسلام کے شاعر اور دین اسلام کے جو اصطلاحات ہیں وہ استعمال کرنے سے روک دیا گیا.
یہ ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے، بالخصوص پاکستانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آئین کو پڑھیں اور یہی بیان کرتے رہیں تو یہ کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔